اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج جس موضوع کے بارے میں بات کی جائے گی وہ یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور زیادہ تر یہ سیاستدان استعمال کرتے ہیں کہ جناب یہ دوائی مافیا، یہ سیمنٹ مافیا، یہ آٹا مافیا، مطلب غرض یہ کہ جو کاروبار سے منسلک جو اشخاص ہیں، شخصیات ہیں یا مختلف کاروباروں کو مافیا کے نام سے پکارا جاتا ہے اور لوگوں کے اندر یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ دیکھیے جی پاکستان کا جو کاروباری طبقہ ہے یہ تو عوام کا خون نچوڑ رہا ہے اور عوام کا پہ بہت ظلم کر رہا ہے اور استحصال کر رہا ہے عوام کا۔ کبھی دوائی والی کمپنیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی سیمنٹ والوں کو، کبھی آٹا والوں کو۔ غرض یہ کہ مختلف جو ہیں کاروباری شخصیات ہیں اور کاروباری ادارے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کیا واقعی اس طرح ہے یا صرف سیاستدان اپنی نااہلیوں کا بوجھ جو ہے کاروباری طبقے پہ ڈال کر عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا تو چاہیے ہمیں۔ کیا ہمارا کاروباری طبقہ اتنا ہی کرپٹ ہے، اتنا ہی برا ہے جتنے یہ ہمارے کئی سیاستدان جو ان سے ہیں ان کے عوام کے دلوں میں اپنے کاروباری طبقے کے لیے جو نفرت پیدا کر رہے ہیں؟ کیا یہ درست ہے؟ کبھی سوچنا چاہیے کہ اس میں آخر حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ دیکھیے جو انسان بھی کاروبار کرتا ہے قدرتی بات ہے وہ دنیاوی طور پہ بنیادی طور پہ اپنے فائدے کے لیے کاروبار کرتا ہے۔ کوئی انسان بھی کبھی کاروبار اس لیے نہیں کر رہا کہ صرف وہ عوام کو فائدہ لے، لوگ قدرتی بات ہے اپنا فائدہ بھی چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاروباری شخصیات کو فائدہ نہیں ہوتا، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن کیا صرف انہی کو فائدہ ہوتا ہے؟ کیا عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ اس کے بارے میں تو آخر ہم نے سوچنا ہے نا، آخر اس کے بارے میں بھی تو ہم نے سوچنا ہے۔ تو اب چند حقائق دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دوائیوں کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک عام دوائی جو تقریباً بہت بے شمار لوگ جس کے بارے میں جانتے ہیں وہ ہے بروفن، درد کی بخار کی عام دوائی ہے۔ اب بروفن کی ایک گولی پاکستان میں تقریباً 3 سے 4 روپے کی ہے، تقریباً 35 روپے کا پتا ہے اور ایک گولی تقریباً 3.5 روپے کی تقریباً پڑ جاتی ہے۔ جبکہ یہی بروفن کی گولی جب سعودی عرب ہم جاتے ہیں تو وہ 14 گولیوں کی ڈبی آتی ہے اور اس کی قیمت ہے تقریباً 16 سے 17 ریال، یعنی کہ تقریباً 80 سے 90 روپے کی ایک گولی ہمیں پڑتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہاں پہ ہمیں 3.5-4 روپے کی گولی پڑ رہی ہے، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی بزنس مین جو ان سے بہت زیادہ منافع کما رہا ہے۔ خود کچھ سوچیں، کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں؟ خود سوچنا چاہیے ہمیں۔ پھر اس کے بعد کیا اگر پاکستان میں فارماسیوٹیکل کمپنیز کی ہم بات کریں اتنا ہی زیادہ منافع ہوتا تو آخر کبھی سوچیں کیا وجہ ہے کہ گزشتہ 10 سے 15 سال کے اندر اکثر ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان سے اپنا کاروبار بند کر کے واپس جا چکی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر اتنا ہی زیادہ منافع ہو رہا ہوتا تو یہ کمپنیاں اتنے اپنا کاروبار بند کر کے کیوں جاتی؟ بلکہ ان کو تو یہاں پہ مزید انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی کہ جی پاکستان میں تو انہیں اتنا منافع مل رہا ہے، اتنا زیادہ کما رہی ہے کہ وہ نئی سے نئی فیکٹریاں لگائیں، لیکن کام الٹا ہو رہا ہے۔ بیشتر ملٹی نیشنلز اپنے آہستہ آہستہ اب پاکستان سے اپنے آپریشن بند کر چکی ہیں، صرف چند رہ گئی ہیں اور ان کے بارے میں بھی خبر یہی آ رہی ہے کہ وہ بھی شاید اگلے 2 سے 3 سال میں اپنے آپریشن پاکستان میں شاید بند کر لیں۔ تو پھر جو معیاری ادویات ہیں تو وہ پھر ہماری لوکل کمپنیز دیں گے، پھر لوکل کمپنیز کو بھی سلام کریں، لوکل کمپنیز کو بھی سلام کریں جو آپ کو اس ریٹ میں آج بھی دوائیاں دے رہی ہیں، لیکن ہم ان کو پھر بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہی ایک جذبہ پیدا کیا گیا تھا 70 کی دہائی میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے عوام کے ذہنوں میں ڈالا کہ دیکھیے جی یہ کاروباری طبقہ اور یہ لوگ فیکٹری والے یہ تو ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں اور یہ سب کچھ سارا پیسہ کھا گئے ہیں، یہ تمام فیکٹریوں کو حکومت کی تحویل میں کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ چند عرصے بعد فیکٹریاں بھی بند ہو گئیں اور لوگ جو بیچارے وہاں پہ نوکریاں کر رہے تھے ان کو تنخواہیں تک ملنی بند ہو گئی، اور پھر وہی حکومت تھی اس نے کاروباری شخصیات سے آ کے منت ترلا کیا کہ اپنی فیکٹریاں واپس لو، لیکن بہت سارے لوگوں نے پھر واپس لی بھی نہیں، کئی تو ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ہم سوچیں، یہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے کاروباری طبقے سے متعلق کہ یہ دوائی مافیا ہے یا آٹا مافیا ہے، سیمنٹ مافیا ہے،
خدا را عوام کے اور کاروباری شخصیات کے بیچ میں اس طرح کی دیوار نہ پیدا کرے. ہمارے کئی سیاستدان اپنے وقتی سیاسی مفاد کے لیے، خواہ کسی بھی ان کی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو، وہ عوام کے دلوں میں کاروباری شخصیات کے لیے نفرت پیدا کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں تسلیم کرنا چاہتے یا کرتے نہیں تسلیم کہ بہت ساری ان کی اپنی نااہلیاں ہیں، لیکن وہ اپنی نااہلیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے سارا ملبہ کاروباری شخصیات کے اوپر ڈال دیتے ہیں. کبھی سوچیں، خدا را اپنے ملک یہ جو کاروباری لوگ کام کر رہے ہیں، یہ ان میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. ہر طبقے میں اچھے لوگ ہیں، سیاستدان بھی کئی اچھے ہیں کئی برے ہیں. ہر اسی طرح کاروبار میں بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جو واقعی استحصال کرتے ہوں گے، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے. کئی جگہوں پہ لوگ کارٹل بھی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، حکومتی لیول کے اوپر اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کو لوگوں کو، حکومت کو دیکھنا چاہیے. لیکن خدا را بحیثیت مجموعی کاروباری طبقے کو اس طرح ان کی تذلیل کر کے لوگوں کی نظروں میں ان کو برا بھلا مت بنائیں، کیونکہ اس سے الٹیمیٹلی آپ کا، کاروباری طبقے اور ملک سب کا نقصان ہے. ایک چھوٹی سی مثال سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم اپنے ملک پاکستان کو لیتے ہیں، اور میں ایک بات اور آگوں، دیکھیں پاکستان میں جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کو ان کی قدر کرنی چاہیے. آپ پاکستان کے طرف ایک ہمارا بڑا ادارہ جس نشاط گروپ آف کمپنیز ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ اس ایک نشاط گروپ پہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ میاں منشا صاحب اتنا منافع کما رہے ہیں، یہ اتنا کما رہے ہیں، کبھی یہ سوچا اس نشاط گروپ سے کتنے لوگ وابستہ ہیں؟ لاکھوں لوگوں کا براہ راست یا بالواسطہ تعلق نشاط گروپ کے ساتھ ہے. رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہیں، لیکن لاکھوں لوگوں کا رزق کا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے نشاط گروپ کے ساتھ لگایا ہوا ہے. اب ہم یہ کہیں گے یہ سارے چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ اس طرح بات نہیں بنتی. آج امریکہ جو دنیا کی سپر پاور ہے، آپ جانتے ہیں دنیاوی طور پہ یہ امریکہ جو آج سپر پاور ہے وہ دنیاوی طور پہ اپنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے سر کے اوپر ہے. پاکستان کا، ہمارا گزشتہ سال کا بجٹ تقریباً $50 ارب کا تھا، تقریباً $50 ارب کا ہمارا بجٹ تھا 23 کروڑ آبادی کے ملک کا. امریکہ کی ایک کمپنی آئی فون، ان کی ایک سال کی سیل تقریباً $500 ارب سے زیادہ ہے. امریکہ کا جو سب سے بڑی کمپنی ہے، یہ کمپنیوں میں سے ہے والمارٹ اسٹورز، ان کی بھی ایک سال کی سیل 500 ارب سے زیادہ ہے، $500 ارب سے زیادہ ہے. اور ہمارا پورا بجٹ تقریباً $50 ارب کا ہے. تو آج امریکہ اگر دنیاوی طور پر سپر پاور ہے تو ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیکن دنیاوی طور پہ اپنی ملٹی نیشنلز اور کاروباری طبقے کے سر کے اوپر ہے. تو یہی پاکستان میں بھی ہم کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ہاں، جو کاروبار میں کچھ مسئلے ہیں، کوئی مسائل ہیں، کاروباری شخصیات سے متعلق کوئی مسئلے مسائل ہیں، ان کو آپ انڈیویجلی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، ان کو انڈیویجلی ایڈریس کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی عوام کے دلوں میں یہ نفرت ڈالنے والا سلسلہ ہمیں بند کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے پاکستان میں ہم کاروباری طبقے کو اتنا تنقید کا نشانہ بنائیں کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے کاروبار بند کرتے جائیں، اور پھر ایک وقت وہ آ جائیں کہ پاکستان میں آپ کو ہر دوسری چیز امپورٹ کرنی پڑے، یہاں پہ لوگ مینوفیکچرنگ ہی بند کر دیں. تھوڑا اس بارے میں بھی سوچیے. اور جب کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کی مینوفیکچرنگ جو انڈسٹری ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان صرف ایک ٹریڈنگ کنٹری بن کے رہ جائے، مینوفیکچرنگ ساری بند ہو جائے؟ سوچیے. ٹھیک ہے، ہمارے کاروبار میں بھی جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو آپ انڈیویجلی ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے اور کاروبار کے بیچ میں نفرت نہ پیدا کریں. تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.